میں نے دروازے کو کھٹکھٹانا بعید از مصلحت سمجھا اور کمرے میں جھانکنے کی کسی سبیل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کی چٹخنی گرنے کی آواز آئی اور میں فوراً ایک طرف اندھیرے میں ہو گیا۔ ملگجے سے اجالے میں نے ایک شخص کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے کمرے سے نکلنے سے پیشتر روشنی گل کر دی تھی۔ اس نے اپنی بغل میں کچھ دبا رکھا تھا۔ اس کا حجم کچھ زیادہ نہیں تھا۔ یہ چیز مجھے مستطیل نما فائلوں کا پرندہ معلوم ہوئی۔ اس شخص کے مدم خد و خال سے صاف عیاں تھا کہ میں نے اس شخص کو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پر دستانے چڑھے ہوئے تھے، سر پر ہیٹ تھا اور قد کاٹ سے کافی مضبوط آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ اس شخص سے براہ راست تصادم میرے لیے بہت سی مصیبتوں کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے اور جو بھی چیز اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اس کو جانے دیا جائے۔ وہ سیڑھیاں اترا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، یہ شخص الطاف عالم کے کمرے سے چرا کر کیا لے جا رہا ہے؟ شاید نفرتوں کے دہکتے الاؤ کا وہ سربستہ راز جس کا براہ راست میری ذات سے تعلق ہے اور جس نے سکون و چین برباد کر دیا ہے۔ میں نے مصمم ارادہ کیا کہ اس کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے مجھے لندن کے ہر گھر میں بھی گھسنا پڑے تو دریغ نہ کروں گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ٹیکسی لے کر دوبارہ ہوٹل میں چلا جاؤں، لیکن پھر ایک خیال کے تحت میرے قدم واپس گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ ایک مہم سا خیال تھا جو اندھیری راہوں میں روشنی کی ایک کرن بن کر چمکا۔ میں الطاف عالم کے کمرے میں داخل ہوا اور چٹخنی چڑھا کر زیرو کا بلب روشن کر دیا۔ ہر چیز کرینے سے پڑی تھی۔ ہرگز یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی جدوجہد کی گئی ہے۔ میں نے پہلے تو سرسری نگاہ سے تمام کمرے کو دیکھا اور پھر کونوں کھدروں، دروازوں اور بکسوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا واقعی کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے کافی تگودو کی گئی ہے۔ مجھے کوئی چیز ایسی نہ ملی جو الطاف عالم کی کسی خفیہ کارروائیوں یا اس کی نجی مصروفیات کو بے نقاب کرتی۔ غالباً سب کچھ کمرے سے ہٹا لیا گیا تھا۔ میں ایک باکس سے کپڑے ادھر ادھر کر کے دیکھنے کے بعد اس کا ڈھکن بند کرنے ہی والا تھا کہ مجھے کپڑوں کے اندر سے سرخ کوئی جھانکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ میں نے اس چیز کو پکڑ کر اٹھایا تو ششدر رہ گیا۔ یہ پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی گڑیا تھی اور یہ میں ہی وکی کے لیے آج سے 3-4 سال پیشتر لایا تھا۔ الطاف عالم نے گڑیا اپنے باکس میں کیوں رکھ چھوڑی تھی؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو وکی سے اس قدر جذباتی محبت تھی کہ اس نے وکی کے کھلونوں کو چھپ چھپ کر دیکھنے کے لیے گڑیا اپنے باکس میں رکھ چھوڑی ہو۔ اس بات کا امکان بھی تھا کہ وکی، عائشہ یا میری والدہ نے اس گڑیا کو الطاف عالم کے باکس میں ڈال دیا ہو۔ یہ گڑیا یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت یہاں رکھی گئی تھی۔ میں نے گڑیا کو ادھر ادھر ہلایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھ پر اندازہ لگانے کے سے انداز میں تولا تو مجھے یہ گڑیا اپنے اصل وزن سے بہت ہی معمولی طور پر کچھ زیادہ وزنی معلوم ہوئی۔ میں نے اس کو اپنا وہم گردانتے ہوئے دوبارہ سوٹ کیس میں رکھنا چاہا، لیکن پھر خیال آیا کہ اس گڑیا میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے، ورنہ الطاف عالم اسے اپنے کپڑوں والے سوٹ کیس میں یوں چھپا کر نہ رکھتا۔ میں نے اس گڑیا کو اپنی جیب میں ڈال لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ ہر چند میں نے اجلت میں گھر کی تلاشی لی، لیکن گھر میں وکی موجود نہیں تھا۔ اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ کسی کمرے میں سو رہا ہے، لیکن وکٹر نے تو کہا تھا کہ وکی گھر ہی میں موجود ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ تنہائی کی وجہ سے ہمسایہ میں نرس کے پاس چلا گیا ہو۔ اس خیال میں کافی وزن تھا۔ میں نے پوری عمارت کو اندھیرے میں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ یہاں میں نے گہری نگاہ سے گڑیا کو دیکھا اور پھل کاٹنے والی چھری لے کر پلاسٹک کو تھوڑا سا کاٹا۔ گڑیا کے اندر روئی بری ہوئی تھی۔ مارکیٹ میں بکنے والی گڑیا کے اندر روئی تو نہیں ہوتی۔ میں نے شدید تجسس سے اس روئی کو آہستہ آہستہ باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ روئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ کر باہر آنے لگی اور پھر روئی کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی باہر آئی جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک چابی تھی۔ سٹی ریلوے اسٹیشن پر بنے ہوئے لاکر کی چابی تھی۔ ایسی ہی ایک چابی مجھے اور وکٹر کو دی گئی تھی جب ہم نے ایک دفعہ انہی لاکرز میں سے ایک لاکر کرایہ پر لیا تھا۔ میں نے غور سے چابی کے اوپری سرے کو دیکھا، اس پر 24 نمبر کھدا ہوا تھا۔ اس لاکر میں لازماً کوئی ایسی چیز رکھی گئی تھی جو الطاف عالم کے لیے کافی اہم تھی، ورنہ وہ اس چابی کو یوں خفیہ انداز میں چھپا کر نہ رکھتا۔ میں نے اس چابی کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور لائٹ آف کر کے سو گیا۔ صبح نہ جانے کیا وقت تھا کہ ایک سرسراہٹ کی آواز پیدا ہونے سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس آواز کے ساتھ دروازے پر دستک بھی دی گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ صبح ہی صبح جانے کون آن ٹپکا تھا۔ اچانک میری نظر فرش پر پڑی۔ فرش پر صبح کا تازہ اخبار پڑا تھا۔ غالباً اخبار پھینکنے والے نے ہی دروازے پر دستک بھی دی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن وہ جا چکا تھا۔
میں نے اخبار کھولا اور پہلے صفحے پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے۔ میری اور الطاف عالم کی تصویریں قاتل اور مقتول کے طور پر ایک ساتھ چھپی تھی۔ میری والدہ عائشہ، مسز ایلس، وکٹر اور ہمسایہ نرس مس روزی کے بیانات بھی شائع ہوئے تھے۔ یہ سبھی بیانات میرے حق میں تھے، صرف ایک بیان میرے خلاف تھا۔ یہ الطاف عالم کے کسی انگریز دوست مسٹر جارج کا تھا، جس نے ماضی میں میری اور الطاف عالم کے درمیان روح پذیر ہونے والی تلخیوں کے حوالے سے مجھے مجرم گردانتے ہوئے مجھ پر واضح الزام لگایا تھا کہ میں نے اسے عمدن اور قصدن قتل کیا ہے۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ پولیس مصروف تفتیش ہے اور مفرور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ میرے نتھنوں سے ایک ٹھنڈی سانس جاری ہوئی اور میں بے دم ہو کر پلنگ پر گر پڑا۔ کس شخص نے یہ اخبار پڑھا ہوگا اور میری تصویر دیکھ کر میری شکل و صورت کو اپنے ذہن میں بٹھا نہ لیا ہوگا۔ میرا خیال ہوٹل کے مالک اور بکنگ کلرک کی طرف گیا۔ ان سے میری ملاقات کل ہوئی تھی۔ اخبار پڑھنے کے بعد وہ صاف جان لیں گے کہ قاتل ان کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اب تک انہوں نے اخبار پڑھ کر پولیس کو ٹیلی فون بھی کر دیا ہو۔ صبح کی خنکی کے باوجود میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور پھانسی کا پھندا میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ لندن کی پولیس قاتل کو کس طرح تلاش کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کل رات ہی سے ریلوے اسٹیشنوں اور ایئرپورٹ پر پہرا بٹھا دیا گیا ہو اور ہوٹلوں کی چیکنگ جاری ہو۔ اب لندن تو کیا، مجھے اپنا یہ کمرہ چھوڑنا بھی محال معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس کمرے میں مزید بیٹھنا بھی عقل مندی نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنا گویا خود ہی گرفتاری پیش کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے گڑیا سے ملنے والی چابی کو جیب میں ڈالا اور اخبار کو پلنگ پر پھینکا اور کمرے سے نکل گیا۔ میرا ارادہ ہوٹل سے باہر نکلنے کا نہیں تھا، کیونکہ ہوٹل سے یوں سرے عام باہر نکلنا بھی خطرناک تھا۔ میں نے راہداری کراس کی اور نیچے جانے والی سیڑھیوں کی بجائے اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھی اور دوسری منزل پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی راہداری کے دونوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ چونکہ ابھی سورج طلوع ہوا تھا، اس لیے سبھی کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے۔ اخبار والا کمروں میں اخبار پھینک رہا تھا۔ یہ 10-11 سال کا بچہ تھا۔ وہ اخبار کواڑوں کے نیچے سے ہر کمرے میں پھینکتا اور کمرے کے دروازے پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا۔ ابھی آخری کمرے میں اس نے اخبار نہیں پھینکا تھا کہ واپس مڑنے لگا۔ اب وہ غالباً تیسری منزل پر جانا چاہتا تھا اور تیسری منزل پر جانے والی سیڑھیاں میرے سامنے تھیں۔ لڑکے بات سنو، میں نے اسے اپنے قریب پا کر آواز دی۔ تم نے وہ آخری کمرے میں اخبار کیوں کر نہیں پھینکا؟ اس آدمی نے منع کر رکھا ہے کہ اس کمرے میں اخبار مت پھینکا جائے کیونکہ وہ اخبار نہیں پڑھ سکتا۔ اخبار نہیں پڑھ سکتا؟ میں زیر لب بڑبڑایا اور میری آنکھیں چمکنے لگی۔ ٹھیک ہے، بس یہی بات پوچھنا تھی، میں نے کہا، اور لڑکا دم دم کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے تیزی سے راہداری کراس کی اور آخری کمرے تک پہنچ گیا، لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ دروازے پر قفل پڑا تھا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی آن کوئی بھی دروازہ کھل سکتا ہے اور کسی کی بھی مجھ پر نظر پڑ سکتی تھی۔ میں نے دل اکڑا کر فیصلہ کیا کہ مجھے اس ہوٹل سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے سیڑھیاں نیچے اتری اور ہال کمرے میں پہنچ گیا۔ میں سیڑھیوں کے کونے ہی میں تھا کہ میری نظر کاؤنٹر کلرک پر پڑی۔ اس نے اخبار کا پہلا صفحہ اپنے سامنے پھیلا رکھا تھا اور بڑے انہماک سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہوٹل سے باہر نکلنے کا دروازہ کاؤنٹر کے ساتھ ہی تھا۔ میں مستقبل میں پیش آنے والی ہر آفت کے امکانات کو رد کرتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کاؤنٹر کلرک نے سرسری نگاہ سے مجھے دیکھا۔ ابھی اس کی آنکھوں کا زاویہ تبدیل نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی آنکھوں میں الجھن کی جھلکیاں دیکھی، لیکن اس سے قبل کہ مجھے اس کے کسی بھی رد عمل کا پتہ چلتا، میں ہوٹل سے نکل چکا تھا۔ سڑک پر اگرچہ ٹریفک جاری تھی، لیکن وہ عالم نہیں تھا جو سڑکوں پر 10-11 بجے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو یونیورسل سپورٹس کلب چلنے کو کہا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں ہر روز صبح کے وقت وکٹر کے ہمراہ بلا ناغہ جایا کرتا تھا۔ یہ ایک عمارت تھی جس نے بہت سا رقبہ گھیر رکھا تھا۔ اس عمارت میں بڑے بڑے ہال کمرے بھی تھے اور کھلے گراؤنڈ بھی، جہاں پر دنیا جہان کی کھیلیں ہوتی تھیں۔ ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی تھا اور اس پول کے پرے بہت سا ویران رقبہ پڑا تھا جس پر جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ کلب کے نقشے کے مطابق یہاں پر مختلف کھیلوں کے لیے مزید ہال کمرے بننا تھے۔ ان جھاڑیوں سے پرے کلب کی بیرونی دیوار سر اٹھائے کھڑی تھی۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ تمام لڑکے اور لڑکیاں صبح کا اخبار پڑھے بغیر کلب میں آتے ہیں۔ چونکہ اس کلب کے بیشتر ممبر مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اس بات کا امکان بھی تھا کہ اگر کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اخبار پڑھ کر آئی تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے کلب میں پھیل جائے گی۔ کلب جانے کا میرا واحد مقصد وہ پرانا سٹور روم تھا جو نیا سٹور روم بننے پر مسترد ہو چکا تھا۔ میں سٹور روم میں کم از کم آج کا دن آرام سے گزار سکتا تھا۔ میں نے مین گیٹ کے آگے ٹیکسی رکوائی اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں ہال کمروں کی طرف جانے والا راستہ اپنانے کے بجائے باڑوں اور باغیچوں سے ہوتا ہوا پول کے اوپر سے چکر کاٹ کر پرانے سٹور روم میں پہنچ گیا۔ 10 بجے تک کلب کی عمارت خالی ہو جاتی تھی۔ تمام ممبران، جن میں طالب علموں کی تعداد زیادہ تھی،
کالج جانے کے لیے 10 بجے تک ہی مختلف ورزشیں کیا کرتے تھے۔ 10 بجے کے بعد مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگی اور بوریت کا شدید احساس ہوا، لیکن میں اسٹور روم سے باہر نکلنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ چوکیدار اور دیگر عملہ کلب ہی کے اندر موجود تھا، جن کو اپنی شکل دکھانا مجھے پسند نہیں تھا۔ مجھے شام 5 بجے کے بعد تک کا انتظار کرنا تھا، جب دوبارہ کلب میں ممبران آنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس وقت تک مین گیٹ بھی کھل جاتا تھا۔ میں نے وقت گزاری کے خیال سے اس پرانے اسٹور روم کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ناکارہ اشیاء اور ٹوٹا ہوا فرنیچر پڑا تھا، چند ایک بوسیدہ کتابیں بھی پڑی تھی۔ میں نے چمڑے کے کور کی ایک کتاب پر سے گرد جھاڑی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ بزنس ڈائریکٹری تھی، مختلف کاروباری اداروں کے نام پتے اور مختلف تعارف درج تھے۔ کاروباری اشتہارات بھی کافی تعداد میں تھے۔ کاروباری اداروں کی فہرست میں انٹرنیشنل بزنس کنسلٹنٹ کا نام بھی درج تھا۔ یہ وہی ادارہ تھا جہاں پر الطاف عالم ایک انجینئر کی حیثیت سے ملازم تھا۔ الطاف عالم کا خیال آتے ہی میرے جبڑے بیچ گئے۔ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے میرا جینا دو بر کر دیا تھا، اور میں ایک شریف النفس اور امن پسند شہری ہونے کے باوجود مجرموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی موت میری حیات کا تمام سکون غارت کر گئی تھی۔ میں نے سر کو جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا، بلکہ اور بھی بہت سے کردار میری آنکھوں کے آگے ناچنے لگے، جن میں انکل جمال بھی شامل تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے میری والدہ کا رشتہ الطاف عالم کے ساتھ طے کیا تھا اور پھر مجھے بھی الطاف کے پاس بھیج دیا تھا۔ مجھے اس کا کردار بہت مکروہ معلوم ہوا۔ میں نے نفرت و حقارت سے فرش پر تھوک دیا اور ڈائریکٹری گھما کر کونے میں پھینک دی۔ 5 بجے تک میری حالت بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت ابتر ہو گئی۔ کل دوپہر سے کوئی چیز میرے حلق سے نیچے نہیں اتری تھی۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی، فقط 20 پاؤنڈ میری جیب میں باقی تھے اور میں پرامن حالات میں سیر ہو کر کھانا کھا سکتا تھا۔ گرم اور لذیذ کھانا، یہ خیال آتے ہی میری بھوک دو چند ہو گئی۔ بھوک کی حالت میں انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا، اور مجھے تو فقط کلب سے نکل کر کسی ہوٹل تک جانا تھا۔ بھوک سے لاچار ہو کر میں اسٹور روم سے چوروں کی طرح باہر نکلا۔ دور گراؤنڈ میں ممبران آنے شروع ہو گئے تھے اور ہال کمروں کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر جھاڑیوں والا راستہ اپنایا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بیرونی گیٹ تک پہنچ گیا، اور اس سے قبل کہ کسی کی مجھ پر نظر پڑتی، میں گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ٹیکسی کی عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ ڈرائیور میرے ہی کہنے پر ٹیکسی کو لندن کی نواحی آبادی میں لے جا رہا تھا۔ لندن کے گرینڈ ٹرنک روڈ پر پہلی مضافاتی آبادی سے 1 میل ادھر ہی میں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا کر کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکی کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ بالکل وحشت زدہ ہرنی کی طرح اس کو اپنے تن بدن کا کچھ ہوش نہ تھا۔ بال بکھر کر ہر زاویے سے اس کے شانوں پر ادھر ادھر پڑے تھے۔ کہاں ہے بوکا؟ ایک سرسراتی ہوئی آواز لڑکی کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اس آواز میں ایسی سنسناہٹ تھی جیسے ویرانے میں درختوں کے خشک پتے تیز ہوا میں لڑکتے ہیں۔ پل بھر کے لیے میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن بھوک کی شدت مجھے بھاگنے نہیں دے رہی تھی۔ کچن کی جانب سے کھلنے والی کھڑکی سے مہکتے ہوئے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کیا تم بالکل ہی اندھی ہو گئی ہو؟ یہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا آدمی نظر نہیں آ رہا؟ بوڑھے نے خشمگی نگاہوں سے لڑکی کو گورتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ندامت کی جھلکیاں تیرنے لگی۔ یہ میری بیٹی ماریا ہے۔ بوڑھا مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں کچن میں کام کرتا ہوں اور یہ کھانا سرو کرتی ہے۔ جب سیزن آتا ہے تو میں ایک آدھ ملازم بھی رکھ لیتا ہوں۔ یہ ساتھ ہی ہمارا گھر ہے جہاں سے ابھی ابھی ماریا آئی ہے۔ آپ میز پر بیٹھے، میں ابھی کھانا بھجواتا ہوں۔ میرے نتھنوں سے ایک گہری اطمینان کی سانس خارج ہوئی اور میں ایک میز پر براجمان ہو گیا۔ یہ بھوک کی شدت تھی یا پھر کھانا ہی لذیذ تھا؟ بہرحال کھانے کا ہر نوالا مجھے نعمت عظمیٰ سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی میں کھانے میں مشغول تھا کہ چیخنے چلانے کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں چونک پڑا، اور اس کے ساتھ ہی لاتعداد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ قدم با قدم قریب آتی ہوئی آواز، یوں لگتا تھا جیسے پورا گاؤں ہوٹل کی جانب دوڑا چلا رہا ہے۔ دونوں الماریاں نما دروازے کھٹاک سے بند ہو گئے اور میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دردناک چیخوں کی آواز تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی، اور ان چیخوں کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے لاتعداد قدموں کی آواز۔ یکدم دڑم سے ہوٹل کا دروازہ کھلا اور ایک ناٹے قد کا انگریز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سارنگی پکڑی ہوئی تھی۔ لباس جا بجا پھٹا ہوا تھا، چہرے پر تشدد کے نشانات تھے اور کہیں کہیں سے سر سرخ خون میں جھانک رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کا پایا میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ اس کی دردناک کرا نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے نوجوان، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز میں شدید کرب تھا۔ وہ میری جانب رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بدن کی رگیں پھڑکنے لگی، بازوں میں سختی آ گئی اور جبڑے بچ گئے۔ اسی آن بہت سے لوگ کمرے میں داخل ہونے والے تھے۔ میں نے ایک جست لگائی اور اس انگریز کے پاس پہنچ کر اسے ایک ڈیسک کے پیچھے دھکا دیا۔
उसी आंच 14-15 अफराद पर मुश्तमिल हिप्पियों का एक टोला दंदराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। नशे में जोलता हुआ टोला। उनकी सेहत तबाह हो चुकी थी। पतली पतली टांगे तेज दौड़ने की वजह से लड़खड़ा रही थी। यूं लगता था जैसे उनके जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है। यहाँ अभी एक आदमी आया था, वो कहाँ है? सबसे आगे खड़े एक हिप्पी ने मुझसे सवाल किया। उसके जिस्म से बदबू के बबके उठ रहे थे। लंबे लंबे गलाजत भरे बालों ने उसके कानों को ढांप रखा था। उसके पीले दांतों से मुझे शदीद कराहत महसूस हुई। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सब भाग जाओ यहाँ से, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। इसका मतलब है पहले तुमसे निमटना पड़ेगा, उसने कहा और गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। जो ही वो मेरे करीब आया, मैंने बगैर सोचे समझे कुर्सी का पाया उसके सर पर दे मारा। उसके मुंह से एक करीहा चीख निकली और वो सर पकड़कर बैठता चला गया। अपने साथी का अंजाम देखकर बाकी सहम गए। यहाँ से भाग जाओ, मैं हलक के बलदाड़ा और सब हिप्पी जिनमें 3-4 लड़कियां भी थी दुम दबाते हुए भाग गए। डंडा खाने वाला हिप्पी भी उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। अलमारी एक बार फिर खटाक से खुली और बूढ़े के जर्दी माल सफेद चेहरे ने बाहर झांका। ये पहला मौका है कि ये लोग तोड़ फोड़ किए बगैर चुपचाप चले गए हैं, वरना इन लोगों ने इस इलाके का नाक में दम कर रखा है। इससे कबल के ये लोग कोई और शैतानी हरकत करें, तुम इस आबादी से निकल जाओ नौजवान। बूढ़े ने गोया मुझे मशवरा दिया और उसका ये मशवरा मुझे बहुत मुखलिसाना मालूम हुआ।